حضرت شعیب علیہ السلام جب اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے، اس وقت ان کی قوم بہت سی معصیتوں اور نافرمانیوں میں مبتلا تھی۔ کفر، شرک اور بت پرستی میں تو مبتلا تھی، اس کے علاوہ پوری قوم کم ناپنے اور کم تولنے میں مشہور تھی۔ تجارت کرتے تھے لیکن اس میں لوگوں کا حق پورا نہیں دیتے تھے۔ دوسری طرف وہ ایک انسانیت سوز حرکت یہ کرتے تھے کہ مسافروں کو راستے میں ڈرایا کرتے اور ان پر حملہ کر کے لوٹ لیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو کفر، شرک اور بت پرستی سے منع کیا اور توحید کی دعوت دی، اور کم ناپنے، کم تولنے اور مسافروں کو راستے میں ڈرانے اور ان پر حملہ کرنے سے بچنے کا حکم دیا۔ لیکن وہ قوم اپنی بدعمالیوں میں مست تھی، اس لیے حضرت شعیب علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے ان سے یہ پوچھا، یعنی کیا تمہاری نمازیں تمہیں اس بات کا حکم دے رہی ہیں کہ ہم ان معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، یا ہم اپنے مال میں جس طرح چاہیں تصرف کرنا چھوڑ دیں؟ یہ ہمارا مال ہے، ہم اس کو جس طرح چاہیں حاصل کریں، چاہے کم تول کر حاصل کریں یا کم ناپ کر حاصل کریں یا دھوکہ دے کر حاصل کریں۔ تم ہمیں روکنے والے کون ہو؟ ان باتوں کے جواب میں حضرت شعیب علیہ السلام ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ سمجھاتے رہے اور اللہ کے عذاب سے اور آخرت کے عذاب سے ڈراتے رہے، لیکن یہ لوگ باز نہ آئے، اور بالآخر ان کا وہی انجام ہوا جو نبی کی بات نہ ماننے والوں کا ہوتا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا عذاب بھیجا جو شاید کسی اور قوم کی طرف نہیں بھیجا گیا۔ وہ عذاب ان پر اس طرح آیا کہ پہلے 3 دن متواتر پوری بستی میں سخت گرمی پڑی، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آسمان سے انگارے برس رہے ہیں اور زمین آگ اگل رہی ہے۔ حبس اور تپش نے ساری بستی والوں کو پریشان کر دیا۔ 3 دن کے بعد بستی والوں نے دیکھا کہ اچانک ایک بادل کا ٹکڑا بستی کی طرف آ رہا ہے، اور اس بادل کے نیچے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں۔ چونکہ بستی کے لوگ 3 دن سے سخت گرمی کی وجہ سے بلبلائے ہوئے تھے، اس لیے ساری بستی والے بہت اشتیاق کے ساتھ بستی چھوڑ کر اس بادل کے نیچے جمع ہو گئے تاکہ یہاں ٹھنڈی ہواؤں کا لطف اٹھائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بادل کے نیچے اس لیے جمع کرنا چاہتے تھے تاکہ سب پر ایک ساتھ عذاب نازل کر دیا جائے۔ چنانچہ جب وہ سب وہاں جمع ہو گئے تو وہی بادل جس میں سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی تھی، اس میں سے آگ کے انگارے برسنا شروع ہو گئے، اور ساری قوم ان انگاروں کا نشانہ بن کر جھلس کر ختم ہو گئی۔ اسی واقعہ کی طرف قرآن کریم نے ان الفاظ سے ارشاد فرمایا، یعنی انہی نے حضرت شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، اس کے نتیجے میں
ان کو سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا۔ ایک اور جگہ فرمایا، یعنی یہ ان کی بستیاں دیکھو جو ان کی ہلاکت کے بعد آباد بھی نہیں ہو سکی، مگر بہت کم ہم ہی ان کے سارے مال و دولت اور جائیداد کے وارث بن گئے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ کم ناپ کر، کم تول کر، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر ہم اپنے مال و دولت میں اضافہ کریں گے، لیکن وہ ساری دولت دھری کی دھری رہ گئی۔